رات کی سیاہی آہستہ آہستہ پورے شہر پر اتر رہی تھی۔ حویلی کے بلند دروازے بند ہو چکے تھے، مگر اندر ایک ایسا طوفان بھرپا تھا جو برسوں سے کسی کے دل میں قید تھا۔ سردار حامد امان نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہ دشمنی ختم نہیں ہوگی بلکہ ہمارا بدلہ پورا ہوگا۔ کمرے میں بیٹھے سب لوگ خاموش تھے۔ پارس نے اپنے والد کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی وہی آگ تھی جو وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی۔ ابو، کیا فیصلہ کیا ہے؟ سردار حامد کرسی سے اٹھے اور دھیرے سے بولے۔ تمہارا نکاح زاور سے ہوگا۔ پارس کی سانس جیسے رک گئی۔ زاور؟ میرے چچا کا بیٹا؟ ہاں وہی۔ لیکن وہ تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ پارس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ پھر میں اس سے شادی کیوں کروں؟ حامد کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کیونکہ دشمن کو باہر سے نہیں، گھر کے اندر سے توڑا جاتا ہے۔ یہ جملہ پارس کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ تم اس کے گھر جاؤ گی، اس کا سکون چھین لو گی، اسے ہر روز تڑپاؤ گی، یہی ہمارا انتقام ہوگا۔ پارس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سر جھکا دیا۔ جی ابو۔ دوسری طرف زاور اپنے دفتر میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا فون بجا۔ بیٹا فوراً گھر آ جاؤ۔ گھر پہنچتے ہی اس کی والدہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے لیے رشتہ آیا ہے۔ زاور ہلکا سا مسکرایا۔ کس کا؟ پارس کا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ لوگ؟ والد نے گہرا سانس لیا۔ شاید اللہ چاہتا ہے کہ دونوں خاندانوں کی دشمنی ختم ہو جائے۔ زاور نے چند لمحے سوچا۔ اگر اس نکاح سے دونوں خاندانوں میں صلح ہو سکتی ہے تو مجھے قبول ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ دوسری طرف اس کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ چند ہفتوں بعد نکاح ہو گیا۔ پارس نے نکاح کے دوران ایک بار بھی زاور کی طرف نہیں دیکھا۔ رخصتی کے وقت اس کی ماں کی آنکھیں نم تھیں، لیکن حامد کے بیٹی کے کان میں صرف ایک جملہ کہا، یاد رکھنا تم محبت کرنے نہیں بدلہ لینے جا رہی ہو۔ پارس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ پہلی رات کمرہ سفید پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ زاور آہستہ سے اندر آیا۔ پارس کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ کافی دیر خاموشی رہی۔ پھر زاور نے نرمی سے کہا، اگر تم اس شادی سے خوش نہیں ہو تو میں تم پر کوئی حق نہیں جتاؤں گا۔ پارس نے سرد لہجے میں جواب دیا، مجھ سے فاصلے میں رہنا، یہی بہتر ہوگا۔ زاور نے صرف اتنا کہا، جیسے تم چاہو۔ وہ صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ پارس حیران تھی، یہ کیسا انسان ہے؟ صبح پارس نے جان بوجھ کر زاور کا ناشتہ ضائع کر دیا۔ ملازمہ گھبرا گئی۔ بی بی صاحب نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا تو میں کیا کروں؟ زاور بغیر کچھ کہے دفتر سے چلا گیا۔ اگلے دن پارس نے اس کی پسندیدہ گھڑی الماری میں چھپا دی۔ زاور نے پورا کمرہ ڈھونڈا، پھر مسکرا کر بولا، شاید کہیں رکھ کر بھول گیا ہوں۔ پارس نے دل ہی دل میں سوچا، اتنا صبر! چند دن بعد زاور کی ایک بہت اہم میٹنگ تھی۔ پارس نے جان بوجھ کر اس کی سفید شرٹ پر کافی گرا دی۔ اوہ، غلطی ہو گئی۔ اس کی آواز میں معافی نہیں، طنز تھا۔ زاور نے شرٹ دیکھی، پھر کہا، کوئی بات نہیں، دوسری پہن لیتا ہوں۔ پارس کو پہلی بار غصہ آیا۔ آخر یہ غصہ کیوں نہیں کرتا؟ اس رات پارس نے زاور کی ضروری فائل بھی چھپا دی۔ پورا گھر پریشان تھا۔ زاور خاموشی سے ہر کمرہ دیکھتا رہا۔ آخرکار اسے فائل مل گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، الحمدللہ مل گئی۔ پارس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی زاور چیخے، لڑے، اسے برا بھلا کہے، مگر ہر بار اسے صرف خاموشی ملتی۔ ایک شام پارس سیڑھیوں سے اتر رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ نیچے گرنے ہی والی تھی کہ زاور نے دوڑ کر اسے تھام لیا۔ پارس چند لمحے اس کے باہوں میں تھی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ زاور نے فوراً اسے سنبھال کر کھڑا کیا۔ چوٹ تو نہیں لگی؟ پارس نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں، زاور نے آہستہ سے جواب دیا، لیکن مجھے تمہاری فکر ہے۔ سب الفاظ پارس کے دل پر دستک دے گئے، مگر اس نے فوراً اپنے جذبات کو دبا دیا۔ اسی رات پارس کے والد کا فون آیا۔ کیسا چل رہا ہے ہمارا منصوبہ؟
میں اسے ہر روز تکلیف دیتی ہوں مگر وہ کچھ نہیں کہتا۔ کمزور لوگ خاموش رہتے ہیں، اسے اور تکلیف دو۔ پارس نے فون بند کیا۔ وہ مڑی تو دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ آئی۔ اس نے تیزی سے باہر دیکھا مگر راہداری سنسان تھی۔ پارس نے گہرا سانس لیا مگر اسے احساس ہی نہیں تھا۔ اسی لمحے زاور اپنے کمرے میں بیٹھا خاموشی سے ایک پرانی تصویر دیکھ رہا تھا۔ تصویر میں وہ اور پارس بچپن میں ایک ساتھ مسکرا رہے تھے اور زاور کی آنکھوں سے پہلی بار ایک آنسو ٹوٹ کر تصویر پر گر گیا۔ اس نے تصویر پر ہاتھ پھیرا اور دھیرے سے کہا، پارس تمہیں شاید یاد نہیں مگر بچپن ہی سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر میری زندگی میں کوئی آئے گی تو صرف تم۔ دروازے کے باہر کھڑی پارس نے یہ الفاظ سن لیے۔ وہ چونک گئی۔ کیا زاور ہمیشہ سے؟ اس نے فوراً اپنے دل کو جھٹک دیا۔ نہیں، یہ سب ڈرامہ ہے۔ اگلی صبح پارس نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ زاور کے لیے ایک اہم کاروباری تقریب تھی جہاں شہر کی بڑی شخصیات آنے والی تھی۔ پارس نے جان بوجھ کر زاور کا نیا سوٹ خراب کر دیا اور ملازموں کے سامنے کہا، دیکھیں آپ کے صاحب کتنے لاپرواہ ہیں۔ سب خاموش رہے۔ زاور نے صرف اتنا کہا، کوئی بات نہیں، دوسرا پہن لیتا ہوں۔ پارس کا غصہ اب بے قابو ہو رہا تھا۔ آخر تم انسان ہو یا پتھر؟ زاور نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں صرف یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی شرمندگی ہو۔ یہ جملہ سن کر پارس ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ چند دن بعد زاور دفتر سے واپس آ رہا تھا۔ ایک تیز رفتار گاڑی نے اس کی گاڑی کو ٹکر مار دی۔ پورا گھر ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، خطرہ تو ٹل گیا ہے مگر مریض کو ہوش میں آنے میں وقت لگے گا۔ پارس کے قدموں کے تلے زمین نکل گئی۔ وہ پہلی بار سچے دل سے روئی۔ یا اللہ، زاور کو کچھ نہ ہو۔ اسی دوران ایک عمر رسیدہ شخص ہسپتال آیا۔ وہ زاور کے مرحوم دادا کا پرانا وکیل تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ یہ فائل اب کھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ فائل میں وہ تمام ثبوت موجود تھے جن سے معلوم ہوا کہ وہ دونوں خاندانوں کی دشمنی کی بنیاد ایک جھوٹ تھی۔ اصل مجرم خاندان کا ہی ایک لالچی رشتہ دار تھا جس نے زمین اور دولت کے لیے دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا تھا۔ اس نے جعلی کاغذات بنوائے، جھوٹی گواہیاں دلوائیں اور نفرت کی آگ بھڑکا دی۔ پارس کے والد کے ہاتھ کانپنے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں نے ایک بے گناہ خاندان سے نفرت کی اور اپنی بیٹی کی زندگی بھی ان کے حوالے کر دی۔ اسی وقت زاور کو ہوش آ گیا۔ اس نے دیکھا پارس اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھی ہے اور مسلسل رو رہی تھی۔ زاور نے کمزور آواز میں کہا، تم ٹھیک ہو نا؟ پارس پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ میں نے تمہاری ہر خوشی چھیننے کی کوشش کی لیکن تم نے کبھی بدلے میں مجھے تکلیف نہیں دی۔ زاور نے آہستہ سے کہا، اگر محبت سچی ہو تو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پارس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ زاور مسکرایا، بچپن سے، لیکن میں چاہتا تھا ایک دن تم خود میرے دل کو پہچانو، مجبور ہو کر نہیں۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ چند ہفتوں بعد زاور صحت یاب ہو کر گھر واپس آ گیا۔ دونوں خاندان ایک دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ پارس کے والد زاور کے والد کے سامنے ان کے ہاتھ تھامے اور کہا، بھائی اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ زاور کے والد نے انہیں گلے لگا لیا۔ نفرت نے ہم سے بہت کچھ چھین لیا، اب باقی زندگی محبت کے ساتھ گزاریں گے۔ حویلی جہاں برسوں تک دشمنی کی آوازیں گونجتی رہی تھیں، آج دعاؤں اور مسکراہٹوں سے بھر گئی۔ اسی شام پارس چھت پر کھڑی غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ زاور خاموشی سے اس کے پاس آیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ پارس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ میں انتقام لینے آئی تھی مگر ہار گئی۔ زاور مسکرایا، اور میں جیت گیا؟ پارس نے پہلی بار مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ نہیں، محبت جیت گئی۔ اس نے آہستہ سے زاور کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر ہو سکے تو آج سے ہماری زندگی نئے سرے سے شروع کریں۔ زاور نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، ایک شرط پر۔ کیا؟ اب کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ پارس ہنس پڑی، اب تو تمہیں تنگ بھی عمر بھر میں ہی کروں گی۔ دونوں ہنس پڑے۔ آسمان پر شام کے رنگ بکھر رہے تھے اور دو خاندان جو برسوں تک نفرت کے اندھیروں میں گم رہے تھے، آخر کار محبت کی روشنی میں ایک ہو چکے تھے۔